السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہوپفلی آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا لاسٹ لیکچر جو ہے دا پیس آف اسٹرنگ کا وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے یہاں تک کر لیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے مسئلہ نہیں ہے کہ بٹوا مجھے واپس کرنا پڑے گا، کوئی چوری کا الزام، کہتے ہیں چوری کے الزام سے مجھے ایشو نہیں ہے، مجھے ایشو یہ ہے کہ مجھ پر جو ہے وہ جھوٹ بولنے کا الزام جو ہے وہ لگایا گیا۔ سو فار ہیم دیٹ واز دا موسٹ ڈسٹربنگ تھنگ۔ تو یہیں سے آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی اب تو ساری چیز کلیئر ہو گئی، بٹوا بھی واپس ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، خبر بھی سب تک پہنچ گئی، تو اس کے بعد تو مسٹر ہیوبرٹ جو ہے اس کو بڑا ہی اس کی جو آنر جو اسٹیم تھی وہ دوبارہ سے ری انسٹیٹ ہوگی، بحال ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا۔ Whatever reasons he gave, people were not willing to believe him. Ready کہتے کہ جو بھی وضاحت اس نے دی لوگ اس پر یقین کرنے کو تیار نہ تھے۔ Those are lying excuses. Lying کہتے ہیں fake, fictitious، ٹھیک ہے۔ Those are lying excuses، یہ جھوٹے بہانے ہیں۔ They said behind his back، وہ اس کے پیٹھ پیچھے کہا کرتے۔ Hubert felt this shame and disgrace to his self-esteem۔ Self-esteem کہتے ہیں کہہ لیں کہ آپ کی جو عزت نفس ہے، ایک سیلف آنر ہے، کریکٹر، کردار کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہیوبرٹ نے اس شرمندگی اور ڈسگریس کہتے ہیں توہین کو اپنے کردار اور عزت نفس پر محسوس کیا، یا عزت نفس پر حملہ محسوس کیا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہیوبرٹ felt this shame and disgrace to his self-esteem and character۔ کہتے ہیں کہ ہیوبرٹ نے یہ شرمندگی اور توہین اپنے کردار اور عزت نفس پر حملہ تصور کی۔ He consumed his heart over this۔ consumed his heart ہوتا ہے دل جلانا، کڑتے رہنا۔ کہتے ہیں کہ اس نے وہ اس پر اپنا دل جلاتا رہا۔ and wasted away before the very eyes of the people۔ wasted away کا مطلب یہاں پر ضائع ہو جانا نہیں ہے، یہاں پر wasted away کا مطلب ہے weakened، کمزور پڑتے جانا، لاغر پڑتے جانا، اور لوگوں کی آنکھوں کے عین سامنے کمزور اور لاغر ہوتا چلا گیا۔ People started to tell the story of the string to amuse themselves۔ amuse کہتے ہیں entertain، لطف پہنچانا، amuse، enjoy یا entertain۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے رسی کی کہانی خود کو لطف پہنچانے کے لیے سنانی شروع کر دی۔ and told it in a manner of a soldier who had been on a campaign۔ campaign کہتے ہیں محاذ، میں لکھ بھی دیتا ہوں آپ بچوں کے لیے اس کو، محاذ، and told it in a manner، اور وہ اسے ایسے انداز میں سناتے، ایسے فوجی کے انداز میں سناتے، told it in a manner of a soldier، ایسے فوجی کے انداز میں سناتے، who had been on a campaign، جو کسی محاذ پر رہا ہو، and told about his battle۔ battle کہتے ہیں، اب یہاں پر battle کا مطلب مارکا نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ مارکا، اور لوگوں کو اپنے مارکوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب یہ بڑی فضول ترین حرکت ہے، اور یہ شاید ہم سبھی زندگی میں کسی نہ کسی وقت کرتے ہیں کہ حقیقت اسٹیبلش ہونے کے باوجود ہم جو ہے اس پر یقین نہیں لاتے، ہم اپنی جو پرسیپشن ہے اس کو ہی بڑا سمجھتے ہیں کہ دیٹ از دا موسٹ ویلڈ تھنگ، ٹھیک ہے۔ پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا، آپ اس کو فگارڈ سے کسی سیاسی اس میں نہ لیجئے گا، ایک سوشل حوالے سے ہم بات ڈسکس کریں کہ اگر آپ اس کی ورسٹ ایگزامپل دیکھنا چاہتے ہیں یا بیسٹ ایگزامپل، جیسے بھی آپ اس کو فریز کرنا چاہیں، تو وہ پاکستان کے پالیٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے میجورٹی آف دیم، ان پر ایلیگیشنز پروو نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ ان پہ جو کورٹس ہیں وہ انہوں نے ان کو جو ہے ان میں کنوکٹ نہیں کیا ہوا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، لوگوں کی عام پرسیپشن کیا ہے
ان کے بارے میں بہت کرپٹ ہیں. مثلاً مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ہم نام نہیں لیتے کسی کا بھی, ٹھیک ہے, لیکن بہت سے لوگ اینی ون ایکس وائی زی کہ وہ عدالت سے اس الزام سے بری ہو جاتے ہیں, لیکن چونکہ ایک پبلک پرسیپشن بن جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ جی نہیں یہ بندہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ کرپٹ ہے, اس نے یہ فلاں جرم کیا تھا, یہ فلاں جرم میں انوالو ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم پولیٹیشنس سے کوئی ہمدردی شروع کر دیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کی اپنی اوپینین ہے, آپ جیسے بھی جس کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. میں جسٹ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے سوسائٹی ہمیں تھوڑا سا اس پہ امپروو کرنا ہے کہ لوگوں کے بارے میں ججمنٹس پاس کرتے ہوئے, لوگوں کے بارے میں کوئی اوپینین قائم کرتے ہوئے اپنی ہمیں فیکٹس کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ اپنی پرسیپشنس کو. جیسے کہ یہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں, پرسیپشن کو دیکھ رہے ہیں. جیسے وہ ہمارے یہاں جیسے پہلے کل ہم بات کر رہے تھے, ایک بڑی گھسی پٹی بات کہی جاتی ہے, کوئی تو گل ہوئے گی نا. تو یہ بات جو ہے یہ ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بات جو ہے اگلے کے لیے کس قدر ڈیمیجنگ بات ہے, کہ ہم ایک جملے میں کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ کوئی تو گل ہوئے گی, اور وہ بیچارہ ساری زندگی اس کو ایکسپلین کرتا رہتا ہے. اچھا جی, ٹورڈز دا اینڈ آف دا منتھ ہیوبرٹس مائنڈ ٹچ دا ڈیپتھ. کہتے ہیں کہ ہیوبرٹ کا ذہن دن بدن کمزور پڑتا چلا گیا. بگین ٹو وری ڈے بائی ڈے, اور وہ دن بدن اس کی فکر بڑھتی چلی گئی. ٹورڈز دا اینڈ آف دا منتھ, کہتے ہیں کہ مہینے کے اختتام پر, ہی ٹک ٹو ہز بیڈ, وہ بستر سے جا لگا. ہی ڈائڈ ان دا فرسٹ ویک آف دا فالوئنگ منتھ, اور وہ اگلے ماہ کے پہلے ہی ہفتے میں انتقال کر گیا. اینڈ دا ڈیلیریم آف ہز ڈیتھ اسٹرگلز, ڈیلیریم کہتے ہیں بیسیکلی مینٹل کنفیوژن کو بیسیکلی ڈیلیریم کہتے ہیں. ڈیتھ اسٹرگلز کہتے ہیں موت و حیات کی کشمکش. کہتے ہیں کہ موت و حیات کی کشمکش کے دماغی انتشار کے دوران ہی کیپٹ کلیمنگ ہز انوسینس. ڈیلیریم آپ اس کو انتشار, موت و حیات کی کشمکش کے دماغی انتشار کے دوران ہی کیپٹ کلیمنگ ہز انوسینس, وہ بار بار اپنی معصومیت کا دعویٰ کرتا رہا. ریٹریٹنگ, اور دہراتا رہا, ریٹریٹنگ ریپیٹنگ, اور بار بار دہراتا رہا. اے پیس آف اسٹرنگ, اے پیس آف اسٹرنگ, رسی کا ایک ٹکڑا, رسی کا ایک ٹکڑا. بائی مائی ورڈ آف آنر آئی ڈیڈ ناٹ لائی, مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. اینڈ ہی ڈائیڈ, اور وہ انتقال کر گیا. Now this is the most painful thing we all can have. سب سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ بات یہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, اسی دکھ میں, اسی غم میں کیا کرتا ہے, انتقال کر جاتا ہے. It is said that a great flood in its great wrath, wrath کہتے ہیں غیظ و غضب. میں لکھ بھی دیتا ہوں آپ بچوں کے لیے. It is said that a great flood in its great wrath carried away the people and all their belongings. Belongings جو ہے وہ ہم کہتے ہیں املاک, اردو میں اس کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کی, ان کو کہتے ہیں املاک. اب یہ دیکھیں, اس میں گرامر کا ایک پارٹ بھی دیکھنے ساتھ ہی. Belongings, it will always be used in plural. حالانکہ اردو میں ہم جائیداد کو سنگولر یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انگلش میں جو belongings ہے it will always be used in plural. مثلاً میں اگزامپل دے دیتا ہوں. His belongings were divided among his belongings were divided among his children. کہ وہ جو ہے اس کی جو belongings تھیں, اس کی جو جائیداد تھی, وہ اس کے بچوں کے بیچ کیا بھی تقسیم کر دی گئی. تو اس طرح سے آپ اس کو کریں گے. It is said, کہا جاتا ہے, that a great flood and its great wrath,
کہتے کہ ایک بڑا سیلاب اپنے شدید غیظ و غضب کے ساتھ آیا. carried away the people and all their belongings. کہتے کہ ایک بڑے سیلاب نے اپنے شدید غیظ و غضب کے ساتھ لوگوں اور ان کے تمام تر املاک کو بہا کر لے گیا. The grave of Hubert withstood the havoc of the flood. havoc جو ہے havoc کہتے ہیں ڈسٹرکشن، ڈیوسٹیشن، تباہی. اور withstood کہتے ہیں bear، absorb، فیس. کہتے ہیں کہ اس کی قبر اس تمام تر تباہی کے مقابلے میں جمی رہی، یہ تباہی کو جھیل گئی. It was engraved on his tombstone. engraved کہتے ہیں کندہ کرنا. It was engraved on his tombstone. کہتے ہیں نقش کرنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر یہ آپ کو مشکل لگ رہا ہو. نقش کرنا. اور ٹامسٹون کہتے ہیں لوہے مزار. It was engraved on his tombstone. کہتے ہیں کہ اس کے لوہے مزار پر یہ عبارت نقش تھی. years after his death، اس کی موت کے کئی سالوں کے بعد. here lies a man، کہ یہاں وہ شخص. lies کا مطلب ایک اس کے لیے بڑی پرٹیکولر آپ ٹرم یوز کر سکتے ہو. لائز کا مطلب لیٹا ہونا نہیں کہیں گے. لیٹا ہوا شخص جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہاں وہ شخص آسودہ خاک ہے. ٹھیک ہے جی. Here lies the man، کہتے ہیں کہ یہاں وہ شخص آسودہ خاک ہے. who would not prove his innocence، جو خود اپنی معصومیت ثابت نہ کر سکا. but flood proved it، لیکن سیلاب نے اس کی معصومیت ثابت کر دی. کہ قدرت نے ان تمام لوگوں کو جو اس کے خلاف کانسپریسی کر رہے تھے، جو اس کے خلاف بدتمیزیاں کر رہے تھے، ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ان سب کا نام و نشان مٹا دیا اور صرف اسی کا نام جگمگاتا رہا جو کہ سچ کا ساتھ دے رہا تھا، جو کہ آنیسٹ آدمی تھا، جو کہ اپنے کردار کے ساتھ کھڑا تھا. اور میں ہمیشہ یہ سٹوری پڑھاتے ہوئے بچوں سے کہتا ہوں کہ ہسٹوریکلی ہزاروں واقعات ایسے ہیں، لاکھوں واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک شخص جو ہے وہ سچ کے ساتھ کھڑا رہا تو اللہ نے اس کے دشمنوں کو بالکل نیست و نابود کر دیا، ان کو بالکل مٹا دیا. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ بہت پرانے قبل مسیح میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کے سقراط کو جو ہے وہ زہر کا پیالہ پلایا جا رہا تھا، بہت فیمس فلاسفر تھا، اس کو زہر کا پیالہ پلایا جا رہا تھا تو اس کے شاگردوں نے اس سے کہا کہ وہ رونا شروع ہو گئے وہ. تو اس نے کہا کہ آپ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی اس لیے کہ آپ بے گناہ مارے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ بے گناہ مارے جانا گناہ گار مارے جانے سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ میں خوش ہوں اس بات پر. تم کیا چاہتے ہو کہ میں گناہ گار مارا جاتا؟ یہ اچھی بات ہے کہ میں بے گناہ مارا جا رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس کو مارا تھا، جن لوگوں نے ان کو قتل کیا تھا، آج ان کا نام کہیں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا. اور سقراط کا نام جو ہے وہ آج بھی لوگوں میں جو ہے وہ روشن ہے اور اس کو آج بھی دنیا فلاسفر کے نام سے جانتی ہے. ان دا سیم وے پھر اسلامک ہسٹری میں آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ سیلف کہ آپ کے جو مخالفین تھے ہر ممکن کوشش کی، بدترین اذیتیں دیں، لیکن آج دیکھیں کہ ان مخالفین کا نام کوئی بھی نہیں جانتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. پھر ہمارے پاس واقعہ کربلا کی بڑی خوبصورت اگزامپل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بظاہر اپیرنٹلی تو وہ کیا تھے؟
دنیاوی طور پر شکست کس کو ہوئی تھی؟ اس وقتی شکست جو ہے، وقتی فتح جو ہے وہ کس کو حاصل ہوئی تھی؟ وہ یزید اور اس کے حواریوں کو حاصل ہوئی تھی. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بالکل ان کا نام و نشان جو ہے وہ مٹا دیا ہوا ہے، اور ہمیں کن کو سرخرو کیا ہے؟ ہمیشہ ان لوگوں کو اللہ سرخرو کرتا ہے جو کہ کردار کے ساتھ، جو کہ کریکٹر کے ساتھ، انٹیگریٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک سیکنڈری لیسن جو ہے اس کا یہ بھی ہے. پہلا تو یہ کہ اوائڈ گاسپنگ اباؤٹ پیپل. ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی پرسیپشنز کی بنا پر جو ہے وہ لوگوں کے کردار پہ، لوگوں کی ذات پہ ان کی عزت اچھالنے کی. نمبر 1، جب تک آپ کے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے، کیپ یور ماؤتھ شٹ، اپنا منہ جو ہے وہ اس وقت تک کیا رکھیں؟ بند رکھیں. اور دوسرا، اگر کچھ ایسا ہو گیا ہے تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میرا کریکٹر ہے، میں صحیح جگہ پہ کھڑا ہوں، کچھ غلط نہیں کیا، تو پھر جو مرضی ہو، دنیا آپ کی معصومیت مانے نہ مانے، قدرت آپ کی معصومیت جو ہے وہ دنیا پہ ثابت کر دیتی ہے. سو دیٹ از دا لیسن آف دا اسٹوری جی. اب ہم آتے ہیں اس کے کوشچن آنسرس پہ. وائی ڈڈ منانا ایکیوز ہیوبرٹ آف پکنگ اپ دا لاسٹ پاکٹ بک؟ ٹھیک ہے، منانا ایکیوز ہیوبرٹ آف ڈوئنگ دس. یہ ایک بڑا ایک ٹیکنیکل سا کویشچن ہے. اس میں آپ نا جو کویشچن نمبر 1 ہے، میں ادھر اس کے لکھ دیتا ہوں. نمبر 1 کیا ہے جی؟ جینوئن مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور ایول انٹینشن آف منانا. یہ دونوں ایگزامپلز ہیں. اچھا، اس سوال کو ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بہت سے جگہوں پہ یہ سوال جہاں پہ ڈسکس ہوا ہے تو لوگوں نے نا دونوں میں سے کوئی ایک پوائنٹ لے لیا ہے نوٹس یہ وہ میں نا، کہ جس نے مس انڈرسٹینڈنگ کا کہا ہے تو اس نے سمپل ایک بات لے لی ہے کہ جس نے چونکہ اس کو کچھ نہ کچھ تو اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، پاکٹ رسی کا ٹکڑا ہی چاہے اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، بٹ ہی سو ہم پک اپ سم تھنگ، اس نے کچھ نہ کچھ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا تھا، لہٰذا وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہونا پاسبل ہے. دوسروں نے یہ لے لیا پوائنٹ کہ اگر مس انڈرسٹینڈنگ تھی تو وہ جب اس کو اتنا بار اپنی کلیریفیکیشن دے رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنی بات سے ہٹ جانا چاہیے تھا. لیکن ہی ریپیٹڈلی مینٹین کہ نہیں، اسی نے اٹھایا. اور پھر اس میں ایک وہ ہنٹ دیتے ہیں اس دوسرے والے میں کہ ہیوبرٹ بھی تو اس کو کہتا ہے کہ ہاؤ کین اینی ون میک سچ کلیم ٹو ٹیک اوے ٹو ٹیک اوے این آنیسٹ مینز ریپوٹیشن. ٹھیک ہے، کہ وہ بھی کہتا ہے اس کو کہ بھئی یہ جو کیا جا رہا ہے یہ ایک باعزت شخص کی، ایک عزت دار شخص کی عزت چھیننے کا، اس کی ریپوٹیشن چھیننے کا جو ہے ایک طریقہ ہے. تو یہ دونوں آپشنز جو ہیں وہ پاسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے، اور نوٹس میں زیادہ تر نوٹس جو آپ کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس میں یہ غلطی ہے کہ یا تو یہ اوپینین لے لی گئی ہے یا یہ اوپینین لے لی گئی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ دونوں اوپینینز لکھنی ہیں. ٹھیک ہے، اوپینین 1 بھی کہ پہلے یہ لکھ دیجئے گا کہ اٹ کین بی an evil intention of Mr. Manana because he wanted to take away the reputation, the good reputation of Mr. Hubert. اور دوسرا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ on the other hand it can be a genuine misunderstanding because he did saw him pick up something out of the ground. چونکہ اس نے کچھ نہ کچھ تو اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا تھا، لہٰذا genuine misunderstanding بھی ہو سکتی ہے. نیکسٹ دیکھیں جی، what did the people think of Hubert when they heard about the return of the pocketbook by some other person؟ ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ all these are lying excuses and he is trying to cheat and he is trying to deceive us. Why did George give the pocketbook to his employer؟
بڑا کامن سنس کویشچن ہے. ہی ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ اور رائٹ. ٹھیک ہے, چونکہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں تھا, اس لیے اس نے کیا کیا, اپنے امپلائر کو دے دیا. ہاؤ ڈز دا اسٹوری شو دیٹ پیپل ڈو ناٹ ایکسیپٹ دا ایکسپلینیشن آف اے پرسن ہو ہیز بین ایکیوزڈ آف اے کرائم. ٹھیک ہے, لائک تھیفٹ. یا ایک اس کا جو آپ کے ٹیکسٹ بک میں کویشچن دیا ہوا ہے وہ ہے کہ واٹ میڈ ہیوبرٹ شیمفل, کہ اس نے جو ہے کس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ شیمفل جو ہے وہ محسوس کر رہا تھا. تو اس کے لیے جو ہے اس نے بڑی کلیئر کٹ لفظوں میں جو ہے اس کو جواب دیا ہوا ہے کہ میں جو ایکوزیشن آف لائنگ ہے دیٹ ایکچولی میڈ ہم شیمفل, اسی وجہ سے جو ہے وہ خود کو بہت زیادہ شرمندہ جو ہے وہ محسوس کر رہا تھا. دین نیکسٹ دیکھیں جی, ہاؤ ڈڈ دا پیپل میک فن آف ہیوبرٹس انوسینس, کہ انہوں نے جو ہیوبرٹ کی جو انوسینس تھی اس کا مذاق جو ہے وہ کس طرح سے اڑایا, کس طرح سے اس کو ٹانٹ کرتے رہے. وہ سارے اس کو یہ کہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے ایک تو وہ کہتے تھے کہ لیم ایکسکیوز ہے, دوسرا وہ اسٹوری کو اس انداز میں سناتے تھے کہ جیسے کوئی سولجر who had been on a battle campaign and he comes back and tells about all his battles. Then why did Hubert keep claiming his innocence before his death, کہ اس نے اپنی جو ہے وہ innocence جو ہے وہ کیوں claim کرنا جاری رکھی تھی. understood سی بات ہے, he was a man of integrity, he was a man of character. ٹھیک ہے, اس کی آنیسٹی, اس کی انٹیگریٹی جو تھی that was beyond any doubt. تو اس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی, اس کو یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے وہ کرے. اب ہم آتے ہیں جی اس کے ایکسرسائز پہ آگے فردر. The rich people gathered at a big hall, ٹھیک ہے, for a great meal, option D. Then what was the public statement made by the drum beater, ٹھیک ہے, loss of a black leather pocketbook, option A. Then Mr. Hubert was surprised and disturbed when the police officer asked him to accompany him to the mayor's office, option B. By my word of honor, I never heard of it means being an honorable person, as an honorable person, I never thought of picking up a lost object. Then number 5, what did Hubert say in the most exasperating tone? Truth of good God, the sacred truth. ٹھیک ہے جی, یہ اس نے کہا تھا, it is nevertheless a truth of a good God, the sacred truth, یہ اس نے کہا تھا. Then number 6, what were the feelings of Hubert when he was informed of the recovery of the lost object? He felt triumphed. Then, but he only met with incredulity means that people thought he was telling the truth, he was lying, showing his faith in gentlemen. Definitely people thought that he was lying. What did the people say behind his back? وہ کہتے تھے کہ جی those are lying excuses, option A. What did Hubert feel? What did Hubert feel? Shame and disgrace to his self-esteem and character. What were the last words Hubert uttered before his death? اس نے کہا تھا جی by my word of honor I did not lie, کہ میں نے, مجھے اپنی عزت کی قسم ہے, میں نے جو ہے وہ بالکل بھی جھوٹ نہیں بولا تھا. That is the end of it جی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیسن ہمارا ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں نوٹس پر اپنے, اور نوٹس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلی 3 سٹوریز جو ہیں وہ کر لی ہوئی ہیں. آج ہم اپنی نیکسٹ 2 سٹوریز جو ہے وہ کریں گے. اچھا جی, دا کرکٹ اینڈ دا آنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری. ہم کرکٹ اینڈ آنٹ وہ کلوز فرینڈس, کہ ایک کیکڑا اور چونٹی جو تھی وہ بہت کلوز فرینڈس تھے. دا کرکٹ واز لیزی بونس, لیزی بونس ہم کہتے ہیں بڑے سست الوجود کاہل شخص کو. بٹ دا آنٹ واز ایکٹیو اینڈ فار سائٹڈ, فار سائٹڈ کہتے ہیں دور اندیش, جو ذرا
آگے کی نظر فیوچرسٹک اپروچ بھی اپنا لیں. اٹ واز سمر کہتے ہیں گرمیوں کے دن تھے. دا آنٹ ورک ڈے اینڈ نائٹ اینڈ اسٹورڈ گرین فار دا رینی سیزن. ٹھیک ہے کہ وہ بارش کے موسم کے لیے جو ہے وہ دن رات کام کر کے اناج اکٹھا کرتی جا رہی تھی. دا لیزر کرکٹ sang merrily happily all the time and basked away the summer. basked away کہتے ہیں ضائع کر دینا. she often laughed at the laborious and primed she often laughed at the laborious aunt. laborious کہتے ہیں محنتی, industrious کو کہتے ہیں. and primed herself upon her jolly resignation to luck. primed کہتے ہیں خوشی منانا, jolly resignation خوشی jolly resignation to the luck کہ خوشی قسمت کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو. کہتے ہیں کہ وہ اکثر محنتی چونٹی کا مذاق اڑاتی اور اس بات پر فخر محسوس کرتی کہ اس نے کتنی آسانی سے خود کو قسمت کے سپرد کر رکھا ہے. The little aunt, however, cared little for the remarks of the imprudent cricket and worked away silently storing provisions. prudent کہتے ہیں بیسیکلی wise, imprudent اس کا اپوزٹ ہوگا foolish. کہتے ہیں لیکن وہ جو چونٹی تھی وہ اس کے احمقانہ تبصروں پر جو ہے وہ کوئی کان نہیں دھرتی تھی اور اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھتی تھی. سائلنٹلی اسٹورنگ پرووینس کہتے ہیں بلانگنگ, اسٹورز, گودام, وہ جو مال ہے آپ کا بیسیکلی اس کو پرووین کہتے ہیں کہ اپنی وہ جو دولت ہے اس کو اکٹھی کرتے, اناج اکٹھا کرتی رہتی تھی. آل گڈ تھنگس کم ٹو این اینڈ کہتے ہیں کہ ساری اچھی چیزیں آخرکار ختم ہوتی ہیں. سو ڈیڈ دا سمر آف دا فرولیکسم کرکٹ کہ وہ جو لاپرواہ کرکٹ تھی اس کی جو گرمیاں تھیں اس کی موج مستی وہ بھی ختم ہوگی. اٹ پاسڈ اوے لائک اے ہیپی ڈریم, ایک خوبصورت خواب کی طرح ختم ہوگی. دا کولڈ رینی سیزن ٹوک دا پلیس آف وارم میری سمر. میری کہتے ہیں ہیپی کہ اس نے بڑی جو خوشکن گرمی تھی اس کی جگہ کیا آیا, رینی سیزن جو ہے وہ آ گیا. اینڈ دا میری سنگنگ آف دا کرکٹ سیزڈ کہتے ہیں تھم جانا, اسٹاپ کہتے ہیں کہ اس کی وہ جو چہچہانا تھا وہ رک گیا. فار she felt a severe want of food کہ اسے خوراک کی شدید ضرورت تھی. foolishly she had thought that it would ever be summer. now she realized her foolishness and repented bitterly. repented پچھتانا کہ تو اسے لگتا تھا کہ ہمیشہ گرمی ہی رہے گی, ہمیشہ سہانا موسم ہی رہے گا, لیکن اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اور وہ اس پر بڑی شدت کے ساتھ پچھتا رہی تھی. but time once lost can never be regained. لیکن ایک بار جو وقت آپ کے ہاتھ سے چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. She looked about for food but everything looked bleak and barren. bleak and barren بالکل ویران اور بنجر. striking despair in her heart. اور اس چیز سے جو ہے ہر چیز اس کو ویران لگ رہی تھی اور اس چیز سے کیا ہو رہا تھا, اس کے دل میں شدید قسم کی مایوسی جو ہے وہ پیدا ہو رہی تھی. one evening it was raining heavily. کہتے کہ ایک دن جو ہے بہت شدید بارش ہو رہی تھی. and the cricket had nothing to eat or warm herself with. اور اس کے پاس کھانے کو یا خود کو گرم رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. her resignation failed. کہتے کہ اس کی جو خود سپردگی تھی جو اس نے قسمت کے حوالے خود کو کیا ہوا تھا وہ آخرکار ناکام ہوگی. so he thought of getting help from her friend. لہٰذا اس نے سوچا کہ وہ اپنی دوست سے جو ہے وہ مدد لیتی ہے. after all what are the friends for. after all وہ کہتی دوست آخر کس لیے ہوتے ہیں. if they do not help at the time of need. اگر وہ ضرورت کے وقت میں مدد نہ کریں تو پھر کیا فائدہ. she thought thus she went to the aunt. لہٰذا وہ اس کے پاس گئی. please give me some food for I am shivering with cold and hunger. shivering کہتے ہیں کانپنا, کپ کپانا. کہتے ہیں کہ میں تو کانپ رہی ہوں ٹھنڈ اور بھوک سے. she humbly said to the aunt. اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ اس کو کہا you see it is hard to go out in this weather to pick my food. کہتے ہیں کہ اس موسم میں میرے لیے باہر جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. help me for I am in great distress. distress کہتے ہیں anxiety, پریشانی. کہتے ہیں میری ہیلپ کرو کیونکہ میں بہت پریشان ہوں. I am a tiny little creature, replied the aunt from a warm corner. کہتے کہ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک گرم گوشے سے جواب دیا کہ میں تو خود ایک چھوٹا سا ایک ٹائنی سا کریچر ہوں. I could store just enough for my own use and winter. اور میں اتنا ہی جو ہے وہ جوڑ سکتی ہوں, جمع کر سکتی ہوں جتنا میری اپنی ضرورت ہے. I can spare little for you. میں تمہارے لیے بالکل بھی جو ہے وہ کوئی چیز چھوڑ نہیں سکتی. What were you doing in summer when it was time to save for these days. کہتے کہ تم گرمیوں میں کیا کری تھی جب ان دنوں کے لیے کچھ بچت کرنے کا وقت تھا تو ان دنوں تم کیا کری تھی. The cricket replied gloomily, sadly. اس نے بڑی افسردگی سے جواب دیا. I thought it would ever be summer and sunshine. میرا خیال تھا کہ ہمیشہ ہی گرمی رہے گی اور دھوپ ایسے ہی چمکتی رہے گی. So I sang merrily away my time. So لہٰذا میں نے گا کر اپنا وقت جو ہے کیا کیا
گزار لیا, ہنسی خوشی گزار لیا. Go and sing away your winters, retorted the aunt. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ پھر ونٹر بھی گزارو. The song of the impudent cricket was frozen. اب اس احمق کرکٹ کا جو سانگ تھا وہ کیا ہوا, ختم ہو گیا. She died from cold and hunger. اور وہ بھوک اور ٹھنڈ کے مارے جو ہے کیا ہوئی, انتقال کر گئی. مارل کیا ہے جی, نو پینس نو گینس, کہ جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں اس وقت تک کوئی حاصل بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا ایک ہے میک ہے وائل دا سن شائنس, ہے کہتے ہیں خشک گھاس کو, وہ جو بنڈلز کی صورت میں آپ نے اکثر یہ ریالٹی ٹی وی شوز وغیرہ میں اکثر ہم دیکھتے ہیں بنڈل کی صورت میں پائل اپ کی ہوتی ہے, تو وہ گھاس خشک جو ہے وہ صرف سورج کی روشنی میں ہی ہو سکتی ہے, گرمی کی روشنی میں ہی ہو سکتی ہے, ادروائز سردیوں میں اس گھاس کو خشک کرنا پاسبل نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت ایک اپنے اور وہ پھر گرمیوں میں اس کو خشک کر کے اسٹور کر لیتے ہیں اور سردیوں میں استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس وقت تک گھاس بنا لو اسی وقت ہی جب ابھی سورج چمک رہا ہے, کیونکہ ایک بار جب یہ سورج چلا گیا تو پھر دوبارہ جو ہے یہ کام کرنا تمہارے لیے پاسبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, اگلا ہم کرنے جا رہے ہیں جی فارمر اینڈ دا لیزی سنس. نیکسٹ ہماری اسٹوری, این اولڈ اینڈ ایلنگ فارمر ہیڈ 3 sons. کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے کسان کے جو ہے بوڑھے بیمار کسان کے 3 بیٹے تھے. آل ور ینگ اسمارٹ اینڈ اسٹاؤٹ ہٹے کٹے. کہتے ہیں کہ سب کے سب نوجوان, بڑے اسمارٹ اور ہٹے کٹے تھے. The tragedy with them was that they hated work and roamed about in the village all day long. روم کہتے ہیں بیسیکلی گھومنا پھرنا. کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسئلہ صرف یہ تھا, المیہ یہ تھا, ٹریجڈی المیہ دکھ کی بات, کہ وہ کام کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور سارا دن گاؤں کی گلیوں میں جو ہے وہ گھومتے رہتے تھے. Their irresponsible attitude towards life was a source of anxiety for their father. irresponsible کہتے ہیں غیر ذمہ دارانہ, انگزائٹی پریشانی. کہتے ہیں کہ زندگی کے بارے میں ان کا یہ جو غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا یہ ان کے باپ کے لیے ایک مسلسل پریشانی کا باعث تھا. He often tried to bring home to them the importance of work and time. bring home ہوتا ہے بات سمجھانا. کہتے ہیں کہ اس نے اکثر انہیں وقت کی اہمیت کے بارے میں جو ہے اور کام کی اہمیت کے بارے میں سمجھانا چاہا. But the boys took his advice as a babbling of an old man. babbling کہتے ہیں بڑبڑ کرتے رہنا, ایویں بک بک کرتے رہنا. کہتے کہ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, بس ایویں اپنی ماری جا رہا ہے, بوڑھا ہے, اس کو کیا پتہ. And paid no heed to his work, to his word. heed کہتے ہیں attention, اور اس نے کوئی توجہ جو ہے وہ ان پر نہیں دی. Days passed and the old man reached the verge of death. کہتے کہ وقت گزرتا گیا. ورج کہتے ہیں دہانہ, کنارہ, اور بوڑھا جو ہے وہ موت کے بالکل کنارے پہنچ گیا. He again sent for his sons and told them that work is worship and idleness is a curse. idleness کہتے ہیں بیکاری, worship عبادت, curse لعنت. کہتے ہیں کہ اس نے پھر اپنے بچوں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ کام کرنا جو ہے وہ عبادت ہے اور سستی جو ہے وہ کیا ہے, ایک لعنت ہے. Again his advice proved a cry in wilderness. cry in wilderness کہتے ہیں, wilderness کہتے ہیں ویرانہ. cry in wilderness ویرانے میں چیخ, اور اس کو یہ ایڈیم ہے بیسیکلی, اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ایسی بات کے لیے جس بات کا کوئی اثر نہ ہو. اور وجہ اس کی کیا ہے کہ جیسے اب ویرانہ صحرا ہے, اس میں آپ چیخیں مارتے بھی رہیں گے, کسی کو بلاتے بھی رہیں گے, پکارتے بھی رہیں گے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, کیونکہ وہاں پر کوئی شخص ایسا موجود ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. However, the old man did not lose heart. کہتے کہ لیکن بوڑھے نے ہمت نہ ہاری. He thought of a scheme and decided to use a trump card. ٹرمپ کارڈ کہتے ہیں فائنل, آخری چال, ترپ کا پتہ کہتے ہیں اسے. کہتے کہ اس نے ایک منصوبہ سوچا اور اپنی آخری حتمی چال چلنے کی کوشش کی. When he thought that he would no more survive, جب اسے پتہ چلا کہ وہ مزید نہیں بچے گا, he once again sent for his sons. اس نے پھر سے اپنے بیٹوں کو بلایا and told them that he had buried all his wealth somewhere in the land. اور انہیں بتایا کہ اس نے اپنی تمام تر زمین, اپنی تمام تر دولت زمین میں کہیں چھپا دی ہے. He did not tell them the exact place where the treasure lay buried. buried چھپا ہونا, treasure خزانہ. اس نے انہیں نہ بتایا کہ اس نے انہیں وہ صحیح جگہ نہ بتائی جہاں پر خزانہ چھپا رکھا تھا. He asked his son to find out the treasure after his death. اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ اس کے انتقال کے بعد خزانہ ڈھونڈیں. And with these words he kicked the bucket. kick the bucket یہ بھی ایڈیم ہے. kick the bucket ہوتا ہے بالکل اپنی موت آ جانا, انتقال کر جانا, اس کو کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہوئے وہ انتقال کر گیا. After a few days, چند دنوں کے بعد, the 3 brothers started digging the land here. digging کہتے ہیں کھودنا.
کہتے ہیں کہ ان 3 بھائیوں نے زمین کھودنی شروع کر دی، ہیئر دیر اینڈ ایوری ویئر، یہاں وہاں اور ہر جگہ، کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ خزانہ کہاں بریڈ ہے۔ they took great pains to dig the land، ٹھیک ہے کہ انہوں نے پینز ہے بہت مشقت کرنا، کہ انہوں نے جو ہے زمین کو کھودنے میں بہت مشقت کی۔ they could not find any treasure and thought their father might have lied to have their father might have told a lie to them، کہتے کہ انہیں خزانہ نہ ملا اور انہوں نے سوچا کہ شاید ان کے باپ نے ان سے جھوٹ بولا ہے۔ but the ground was so much loosened، لیکن زمین بہت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ ٹائم passed and they sowed crops in the land، کہتے ہیں وقت گزرا اور انہوں نے زمین میں بیج بو دیے۔ when the time of harvest came، harvest کہتے ہیں کٹائی، کہتے ہیں جب فصل کی کٹائی کا وقت آیا، the land yielded rich crops، rich بہت زیادہ فصل، تو بہت زیادہ فصل ہوئی۔ they reaped a bumper crop، انہوں نے بہت بمپر کراپ کہتے ہیں بہت زیادہ فصل کاٹنا، انہیں بہت زیادہ پیداوار ہوئی۔ they sold the crop in the market at high rates and earned a lot، انہوں نے یہی فصل مارکیٹ میں مہنگے داموں، منڈی میں مہنگے داموں فروخت کی اور بہت زیادہ منافع کمایا۔ in the evening، شام کے وقت when they were counting their wealth، جب وہ اپنی دولت شمار کر رہے تھے، the younger brother understood the implications of his father's word، implication کہتے ہیں اشارہ، کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی گفتگو میں چھپے اشارے کو سمجھ گیا، سب سے چھوٹا بھائی۔ he told this to his brothers، کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بڑے بھائیوں کو بتایا۔ and reality dawned upon them ہوتا ہے آشکار ہونا، ظاہر ہونا، اور ان پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی that this crop was the hidden treasure، کہ یہ فصل ہی وہ چھپا ہوا خزانہ تھا which their father urged them to discover below the surface۔ urge کہتے ہیں آمادہ کرنا، جس پر ان کا باپ نے انہیں آمادہ کیا تھا کہ وہ زمین کی نیچے سے ڈھونڈیں۔ they prayed for their father، انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کی who had taught them importance of work، جس نے کام کی اہمیت کے بارے میں انہیں بتایا تھا۔ اب یہاں بھی کیا ہے no pains no gains۔ اب یہ سٹوری اور جو پہلی سٹوری پڑھی دونوں کا مورل، ایک مورل کیا ہے ہمارا دونوں کا سیم ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہی بات ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ ایک مورل پر ملٹیپل سٹوریز ہو سکتی ہیں، سو مورل کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے ساتھ ہی بیٹے ہم آج کا اپنا لیکچر وائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ آئی ڈو ہوپ کہ آپ نے اسٹوری بہت انجوائے کی ہوگی۔ دا پیس آف اسٹرنگ میری بڑی فیوریٹ اسٹوری ہے، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز میں کہنا چاہتا ہوں آپ بچوں سے، سب ہمارے بچے ہو، وہ یہ کہ کوشش کریں اس اسٹوری کو امپلیمنٹ کریں اپنی لائفز میں۔ کسی کے بارے میں بھی بات کرنے سے پہلے بی ویری کانشیس، بی ویری کیئرفل، ادروائز ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بہت آلریڈی ڈسٹربڈ ہے اور اس سے زیادہ خرابی کی طرف ہم جائیں گے۔ سو بینگ اے رسپانسبل سٹیزن، بینگ این ایجوکیٹڈ سٹیزن، میں آپ بچوں سے یہ ضرور درخواست کروں گا، چاہوں گا آپ بچوں سے کہ اچھے بچے ہوتے ہوئے، ایک اچھے ایک شہری ہوتے ہوئے ان چیزوں کو ضرور اپنائیں اپنی لائف میں، ٹھیک ہے بیٹے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ بچوں کا۔